کہ ایک بیداری آئے، ایک سمجھداری آئے اور لوگ اس کی جانب توجہ ہوں اور اس پر اپنی اپنی مجلسوں میں، اپنے اپنے اداروں میں، اپنی اپنی تنظیموں میں، اپنے اپنے آرگنائزیشن میں اس پر غور کریں۔ تو میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آج میں اس کو ایک 5 نکاتی فارمولے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ایک بار پھر پوری بات واضح ہو جائے اور ہم پن پوائنٹ کر کے اس کو سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ میں نے اب تک تعلیم کے موضوع پر جو گفتگو کی ہے، اس میں میں نے 5 باتوں پر لوگوں کی توجہ مبذول کرائی ہے، جس کو میں بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے دہرا دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، تعلیم ہر بچے، لڑکا، لڑکی، امیر، غریب، ترقی یافتہ اور پسماندہ بچے کا بنیادی حق ہے، اور اس حق کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ، پھر ملت، پھر سماج اور پھر حکومت کو مل کر کوشش کرنی چاہیے، تاکہ 0 سے لے کے 14 سال کا کوئی بچہ اور بچی تعلیم کی نعمت سے محروم نہ رہے۔ اس کو یقینی اور لازمی بنانے کی ذمہ داری پوری قوم، پورے ملک اور پورے ملت کی ہے۔ لہذا سب کو اپنا فرض، اپنا رول و کردار ادا کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات، مسلمان بچوں کی بنیادی اور ابتدائی تعلیم ان کے دینی، تہذیبی اور لسانی ماحول میں دلانا چاہیے، تاکہ تعلیم کے ساتھ بچوں کا اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنی مادری زبان اور اپنی تہذیب سے رشتہ مضبوط رہے۔ جو مسلم مینجڈ اسکول ہیں، وہاں 8ویں کلاس تک کا نصاب اس طرح تیار کیا جائے کہ ہر بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھنا سیکھ لے، اپنے عقیدے اور عبادات کے نظام سے واقف ہو جائے، پاکی اور ناپاکی اور حلال و حرام کی بنیادی باتوں سے آگاہ ہو، اور وہ سیرت رسول کے بارے میں اس کی واقفیت اچھی ہو۔ جو بچے کسی ایسے اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں اس طرح کی تعلیم کا نظم نہیں ہے، تو ان کے گارجین کو چاہیے کہ گھر میں بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم دلانے کا نظم کریں، یا صبح و شام ایسے مکتبوں میں بھیجیں جہاں اس طرح کی تعلیم کا نظم ہے۔ یہ دوسری بنیادی اہمیت کی چیز ہے۔ میں ایک بات آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے دستور اور قانون میں بھی اس کی پوری گنجائش موجود ہے۔ ابھی جو بھارت کا دستور نافذ ہے، ان میں جو بنیادی حقوق کی دفعہ ہے، اس میں ان باتوں کا نظم ہے، ان باتوں کی اجازت ہے۔ جو ہندوستان کا دستور ہے اس میں مادری زبان میں تعلیم دلانے کی بات ہے، اور جو ابھی ہندوستان میں
آپ کے ایجوکیشن پالیسی بنائی گئی ہے اس میں بھی اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو یہ بڑی بدقسمتی اور بڑی نادانی ہوگی۔ یہ کہنا پھر صحیح نہیں ہوگا کہ اس طرح کی اجازت نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اجازت ہے اور آپ کو اپنا یہ حق سمجھنا چاہیے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ تیسری بات، ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جو بچہ یا بچی کلاس 1 میں داخلہ لیتے ہیں، پہلے کلاس میں آتے ہیں، وہ میٹرک اور +2 سے پہلے تعلیم نہ چھوڑیں۔ ایک معیار طے کر لیجئے کہ ہم کو کم سے کم میٹرک کی تعلیم یا +2 کی تعلیم لازمی طریقے سے اپنے بچوں کو دلانا ہے۔ اس بات کی بھرپور کوشش کریں کہ میٹرک اور +2 کے بعد ہی بچہ ورک فورس میں داخل ہو۔ اگر کوئی بچہ یا بچی کسی مالی دشواری کی وجہ سے یا کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو تو اس کی پریشانی دور کرنا سماج اور ملت کی ذمہ داری ہے۔ بس یہ طے کرنا ہے اور اس کے لیے بیداری مہم چلانی چاہیے کہ میٹرک سے پہلے کسی حال میں تعلیم ترک نہ کریں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ملت کی تصویر اور تقدیر دونوں بدل جائے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو بچہ میٹرک اور +2 کی تعلیم حاصل کر چکا ہے اس کی اسکل ٹریننگ اور ووکیشنل ٹریننگ کا بڑے پیمانے پر نظم کیا جانا چاہیے۔ اگر سرکاری ادارے موجود ہیں، دوسرے ادارے موجود ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں موجود ہیں تو ملت کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے اور ایسے ادارے قائم کرنے چاہیے جو وقت کے مطابق بچوں کو روزگار دلانے میں مددگار ہو سکتے ہیں، تاکہ بازار میں ان کی کارکردگی بہتر ہو اور ان کی محنت کا اچھا معاوضہ، اچھا صلہ ان کو ملے۔ یہ 4 بات ہوئی۔ 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ جو بچے اعلیٰ تعلیم کے وسائل رکھتے ہیں، پڑھنے میں اچھے ہیں اور اگر ان کے والدین ان کی کفالت نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ملت کو آگے آنا ہوگا اور یہ ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور اب جو نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو اسٹیم گریجویٹس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میڈیسن میں جو لوگ تعلیم حاصل کریں گے اور ایسی تعلیم حاصل کریں گے جو ان کی امپلائبلٹی میں اضافہ کرنے والی ہو، ان کا مستقبل روشن ہے۔ آنے والے 25 سے 30 سال ایسے باصلاحیت نوجوانوں کے لیے روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کرنے والے ہیں، لہذا ہم اپنے بچوں کو اس طرح تیار کریں کہ وہ عالمی پیمانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھیں
تاکہ دنیا میں جہاں جائیں وہ اپنا کمال دکھا سکیں اور کامیاب ہوں۔ یہ 5 پوائنٹ فارمولا ہے جس پر ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے تو تمام آزمائشی حالات کے باوجود انشاءاللہ 5 سے 10 سال کے اندر بھارت میں مسلمانوں کو مضبوطی سے اپنے قدموں پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہمت کر کے اس منصوبے میں رنگ بھرتے ہیں۔ اللہ کی مدد اور نصرت قریب ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے بھائی، دوست، محب، مونس، غمخوار، ہمدرد ابوذر کمال الدین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔